آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آج کچھ صحافیوں سے بھی بات کریں گے تاکہ ہمیں بھی محسوس ہو جائے کہ کیا مشکلات تھی ہمیں. میرا نام ارشد ہے، میں پیشے سے ایک جرنلسٹ ہوں. اور اگر آپ نے 4G ریسٹوریشن کی بات کرے گی جو پچھلے 5 اگست 2019 سے جو آرٹیکل ایبروگیٹ کیا، اس کے بعد 4G سروس جہاں پہ جو بند کی گئی ہے، سب سے بڑا جو اس کا جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں، سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹریڈ ہے، ٹورزم سیکٹر ہے. اگر آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ گلوبل ورلڈ ہے، فنگر ٹپس پہ دنیا کو نچانا ہے، اور دوسری طرف سے آپ 1 سال سے لوگوں کو محروم رکھ رہے ہیں اس فیسلٹی سے جو ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے. آپ خود دیکھیے، بچے 2G پہ آن لائن کلاسز دیتے ہیں. ایک طرف سے آفیشیل نوٹیفیکیشن آئی ہے کہ ایگزام ہونے ہی ہونے ہیں. جب آپ نے پڑھائی نہیں کی، 3 گھنٹے کا کلاس ہے، اس میں 5 گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ بفرنگ ہوتی ہے. آپ اپلوڈس نہیں کر سکتے، اسائنمنٹس ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. مجھے لگتا ہے ہمیں ان ٹیچرس کو سیلوٹ کرنا چاہیے جو اس اسپیڈ پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بچوں اور ان کے پیرنٹس کی پیشنس کو سلام کرنا چاہیے کہ جو اس 2G پہ کام کر رہے ہیں. اب جو آج نوٹیفیکیشن آئی ہے کہ شاید 15 اگست کے بعد فیز مینر میں ڈسٹرکٹ وائز 4G ریسٹور کیا جائے گا. کیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک صحیح چیز ہوگی کہ ڈسٹرکٹ وائز آپ کو شروع کرنا ہے. آپ دیکھیے، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بزنس کمیونٹی سے لوگ وابستہ ہے. کیا اگر آپ گاندربل میں چھوڑیں گے، کیا سری نگر سے لوگ اب گاندربل جائیں گے؟ آپ نے ایز پر گائیڈ لائنس ٹریول بھی بین کیا ہوا ہے. تو کیسے آپ اس چیز کو جسٹیفائی کر پائیں گے کہ آپ ڈسٹرکٹ وائز اس 4G کو ریسٹور کر پائیں گے؟ اگر آپ ڈسٹرکٹس کی بات کریں گے تو سری نگر میں، جیسے ہمارے IGP صاحب نے کہا کہ اگر کہیں پہ ملیٹنسی ایکٹیو ہے تو وہ سری نگر میں ہے. آپ دیکھیے، ساؤتھ کشمیر پورا والیٹائل ہمیشہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ یا بارہمولہ جو بھی ہے، وہاں پہ انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. ریسنٹلی جو کل ایک وہ کلنگ ہوئی تھی جو بڑگام میں ہوئی تھی. تو ہر ایک ڈسٹرکٹ یہاں پہ والیٹائل ہے. اس کے بعد آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ ہم کس ڈسٹرکٹ میں کہاں پہ 4G ریسٹور کریں گے؟ مشکل میں یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں جو نہ پڑھائی کر پاتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بزنس کمیونٹی کا کتنا لاس ہوا ہے. آپ نے جو پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا جو کشمیر چیمبر آف کامرس کی طرف سے آیا تھا کہ پچھلے 1 سال میں 40,000 کروڑ سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے جاب لیس ہو چکے ہیں. اس میں ایک اثر انٹرنیٹ کا بھی دیکھنے کو ملا ہے. یہاں دیکھیے ٹورزم سیکٹر کتنا ہے لاس ٹورسٹ 4G کی وجہ سے. جو باہر کے ٹورسٹ آتے تھے، جب وہ پہلے ہی سنتے ہیں کہ یہاں پہ نیٹ نہیں چل رہا ہے تو وہ ارادہ بدل دیتے ہیں. یہاں کا جو ٹریڈ ہے وہ بھی کافی حد تک اس سے امپیکٹ اس پہ پڑا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کا ہر ایک انسان 4G ریسٹور ہونے کی وجہ سے چین کی سانس لے گا اگر واقعی اس چیز کو ریسٹور کیا جائے گا. دیکھیے، انٹرنیٹ آج کل کے زمانے میں ایک بیسک نیڈ ہے، اور جو بنیادی حقوق ہیں ایک انسان کو کانسٹیٹیوشنلی، اس میں یہ ساری فہرست آ چکا ہے کیونکہ آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. جو یہ اگست 2019 کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ سب سے پہلی بات جو حکومت نے تعدیبی اقدامات میں کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا پوری طرح، اور وادی جو ہے باقی دنیا سے کٹ گئی. جہاں تک انٹرنیٹ کی بات ہے، سب سے پہلے شکار جو اس کے ہوئے وہ ہم ہوئے، یعنی کہ میڈیا ہوا. تو ہمارے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہے اور کتنا مشکل تھا یہ ہم ہی جانتے ہیں. اور اگر شاید کہیں پہ بھی آپ دنیا کی مثال لے لیں تو یہاں کا جو جرنلزم ہے، میں پہلے اسی کی بات کروں گا کیونکہ آئی ایم فرام دا فیلڈ آف جرنلزم، وہ کافی حد تک متاثر ہوا اور یہاں کے لوگوں کو ایک نئی مشکل سے دوچار ہونا پڑا جس کے لیے ان کو لوہے کے چنے چبانے پڑے. تو بہرحال ہم نے اس وقت کو بھی گزارا اور اس وقت کو بھی گزار رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح کشمیر کی سٹوری جو ہے وہ کشمیر سے باہر جا رہی ہے، جموں کشمیر سے باہر جا رہی ہے، اور لوگ ہماری وجہ سے اور ہم جو سٹوری ٹیلر ہیں اس کی وجہ سے یہاں کے جو حالات ہیں ان سے باخبر ہیں. اب آتے ہیں جو آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں. پہلی بات جو ہے، یہ سب سے بڑی جو کیجویلٹی ہوئی اس کی وجہ سے وہ ہیلتھ سیکٹر ہوا. ہیلتھ سیکٹر میں آج کل اگر آپ کسی بھی شعبے کو لے لیں، کریٹیکل ٹریٹمنٹ میں اگر کینسر کی ٹریٹمنٹ کو لے لیں، کڈنی فیلر کی ٹریٹمنٹ کو لے لیں، تو اس کے لیے انٹرنیٹ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جس کی وجہ سے ایک مریض اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، اور ڈاکٹر مزید جو ہائر ایکٹیویٹیز ان کو کرنی ہوتی ہیں مریض کے حوالے سے یا مرض کے حوالے سے، اس میں بھی ڈاکٹر لوگ جو ہیں وہ تک متاثر ہوئے اور ان کا کام کاج اس حد تک متاثر ہوا، ایک ہنگامی صورتحال ابھر کر سامنے آ گئی. آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر اعظم کی طرف سے جو ہیلتھ سیکٹر میں ایک یہ دی گئی ہے کہ مریض لوگوں کی مدد کے لیے جو اسکیمیں ہیں اور جسے غریب مریض ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں، وہ بھی اس کا فائدہ نہیں، استفادہ نہیں اٹھا سکے، اور کئی مریضوں کے لیے جان کے لالے پڑ گئے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ شاید کتنے لوگ مر بھی گئے ہوں گے. مفت علاج جو پرائم منسٹر جو ہیلتھ اسکیم ہے اس کے انڈر ان کو جو ملتی ہے.
اب جو آج کل یہ چرچا ہو رہا ہے کہ انٹرنیٹ کا 4G جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، میرے خیال سے اس کے فائدے کوئی نہیں ہیں، کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے استعمال کو 2G کے ساتھ بھی کیسے استعمال کرتے ہیں انہوں نے کیا ہے اور کرتے بھی رہیں گے۔ اگر آپ 4G بند کرتے ہو یا نہیں دیتے ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور المیہ یہ ہے کہ عدلیہ کو سامنے آنا پڑا اس چیز کے لیے، سرکار کو سمجھانے کے لیے کہ انٹرنیٹ عوام کا بنیادی حق ہے اور کشمیری اس حق سے اتنی دیر تک یا اتنے عرصے سے کیوں محروم ہیں۔ اب یہاں بھی سرکار اپنے جو کلا بازیاں ہیں وہ کھائے گی، کس طرح کرے گی، کیسے کرے گی، کون سے بہانے کرے گی، لیکن خوشائند بات ہے کہ عدلیہ نے اس کا نوٹس بہت دیر سے لیا ہے۔ تو امید یہی کریں گے کہ یہ حربہ سرکار نے بھی دیکھ لیا کہ انٹرنیٹ کو بند کرنے سے یا انٹرنیٹ کی سپیڈ کم کرنے سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے ہیں جو سرکار حاصل کرنا چاہتی ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ کا لو سپیڈ پہ بھی وہی استعمال ہو رہا ہے جو 4G سپیڈ سے ہوگا، شاید تیز ہوگا، لیکن میرے خیال سے اب یہ شروع کریں یا نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم شعبے کی ذکر کرنے سے میں رہ گیا جو تعلیم کا شعبہ ہے۔ اب دیکھیے کووڈ-19 کی جب سے صورتحال تھی تب سے ساری دنیا میں ایک نئی روش چلی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اور تعلیم کے شعبے کو کسی بھی طرح متاثر نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ابھی کی نسل ہے جو زیر تعلیم ہے وہ ہمارا مستقبل ہے، اور وہ لوگ بھی کافی حد تک پریشان تھے۔ حالانکہ یہ ایک طریقہ نہیں ہے تعلیم کا، جو تعلیم بالواسطہ ایک استاد اور ایک اسٹوڈنٹ کے درمیان جو نتائج ہوتے ہیں اس تعلیم کے وہ الگ ہی ہوتے ہیں، مگر اب جب کہ صورتحال ایسی سنگین ہے کہ صحت کے حوالے سے یا وبا کے حوالے سے خطرات لاحق ہیں، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم دینے کے سوا۔ اور اس میں بھی 2G کی سپیڈ پہ بچے بہت پریشان تھے، جو اسٹریمنگ ہوتی تھی اس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، استاد الگ سے پریشان تھے، اسٹوڈنٹس الگ سے پریشان تھے۔ اب جب کہ 4G کی جو فیسلٹی ہے، if that is being restored, I think it will be very good at least for the education sector۔ باقی شعبہ جات میں کیا ہوگا وہ وقت ہی بتائے گا، بٹ this time our eventuality is the education sector, and our student community is suffering and our future is at stake. If 4G is being restored, I am hopeful and I'm sure that at least education sector will get benefited.